ہمارا آج کا ٹاپک توکل ہے۔ توکل ایک بڑی سمجھ لیں کہ مومنوں کی ایک بڑی صفت ہے، اور بہت زندگی کے معاملات میں یہ بڑا سمجھ لیں کہ ہمیں اطمینان دیتا ہے یہ لفظ، اور زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہمیں پریشانی سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے بچاتا ہے، اور ہمیں زندگی میں بہت سارے بڑے کام کرنے کے لیے جس رسک کی ضرورت ہوتی ہے اس رسک کو اٹھانے میں مدد دیتا ہے یہ لفظ، یہ صفت۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں توکل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ اگر مجھے مختصراً بتائیں آپ۔ جی کبھی شانور۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا خیال ہے کہ توکل مطلب امید، مطلب اگر میں ایک لفظ میں اسے ڈیفائن کروں، یا میرے خیال میں ایسا ہے کہ توکل مطلب امید کو کہیں گے۔ اب امید اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے، ہوگی پازیٹیو ہی، لیکن وہ کسی بھی سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ جی اقرا راہیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرے نزدیک جو ہے نا، توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اچھے کے لیے دیا ہے، اور دوسرا کہ جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والی اس رب کی ذات ہے، جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، بندے نے نہیں دینا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی حبیب الرحمان بھائی۔ السلام علیکم سر۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ حبیب بھائی۔ سوسائٹی میں جسے ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن پاک سے جو ہمیں ایک اخذ ہو کر سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو قادر حاضر جان کر کے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے ساتھ اس کو آگے میرے ساتھ رکھیں گے یا جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ناریب ظہیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے نزدیک توکل سے مراد بھروسے کی ہے جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کو بھول جانا چاہیے کہ وہ ہمیں شاید نہ ملے، کہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وہ چیز دیں گے، یا تو اگر ہمیں کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں اور اس پہ بھروسہ رکھیں گے، وہ یقیناً ہمیں اس چیز ہمیں وہ دے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً سوالات پوچھتا رہوں گا، تو انشاءاللہ ہم اس میں بات کریں گے۔ بالکل آپ سب نے بہت اچھا انپٹ دیا، اور بالکل صحیح ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ توکل کیا ہے۔ جس طرح ہم ہر لفظ کو جو ہے وہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عربی میں یا جو قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، جتنی چیزیں آئی ہیں، جتنی باتیں آئی ہیں، وہ عربی میں کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے روٹ ورڈ کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا روٹ، یہ لفظ کس روٹ ورڈ سے بنا ہے، اور اس روٹ ورڈ کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس روٹ ورڈ کو دیکھتے ہوئے ہم اس لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ توکل جو ہے نا، یہ وکلا سے نکلا ہے۔ وکلا وکول، واو کاف لام۔ اچھا، اس کا مطلب عربی میں یہ ہے، اس روٹ ورڈ کا سپرد کر دینا، کسی کے بھروسے کام چھوڑ دینا، اس کو وکلا کہتے ہیں۔ اچھا، اسی سے لفظ توکل نکلا ہے، اور اس کی جو لفظی معنی ہے نا، اس کا مطلب بھروسہ کرنے کی ہے، یعنی اپنی عجز و بیچارگی کو ظاہر کرنے اور دوسروں پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کے ہیں۔ تو لفظی مسئلہ، جس کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنی عجز و بیچارگی کو ظاہر کرے کہ میں عاجز ہوں، اور دوسروں پر اعتماد کرے، بھروسہ اور اعتماد کرے، یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ آپ نے وکیل کا لفظ سنا ہے؟ وکیل ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء ہوتے ہیں، ایڈوکیٹس ہوتے ہیں۔ اس کو وکیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کیس لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو کیس ہوتا ہے، جو ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ ہمیں قانون کے
ان تمام پیچیدگیوں کا، قانون کی شکوں کا، اس کی تفصیلات کا، ان کی گہرائی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ میں تو بھائی عاجز ہوں، مجھے یہ قانون کی تفصیلات کا نہیں پتہ، مجھے اس کے کیس وغیرہ چیزوں کا نہیں پتہ، میرا یہ کیس ہے اور اس کو میں نے آگے پیش کرنا ہے اور جیتنا ہے اس کو، تو اب میرا آپ پر بھروسہ ہے، یہ کیس آپ کے حوالے ہے، اس لیے اس کو وکیل کہتے ہیں، یہ وکیل وہیں سے نکلا ہے۔ تو توکل کی جو اصطلاح میں مطلب ہے، اصطلاح سے مراد جو شریعت میں جو مطلب لیا جاتا ہے، جس سے ہماری مراد ہے اصل میں توکل کی اس ساری باتوں کو سمجھنے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات و ہدایات پر بھروسے اور اعتماد کو توکل کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو وکیل اور کارساز بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و تدبیر وغیرہ کو بروئے کار لا کر نتائج اور معاملہ اس کے سپرد کیا جائے، یہ اصل میں توکل کا اصطلاح میں شریعت میں مطلب ہے، یعنی کہ بندہ اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، وہ اس کا اقرار کرے کہ میں بہت عاجز ہوں، میں بہت کمزور ہوں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور ہدایات رکھے۔ یہ جو آپ کو پتہ ہوگا، جو ہم نے پہلے بھی شروع میں ڈسکس کیا تھا، کچھ بنیادی چیزیں ڈسکس کی تھی، اس میں نے آپ سے ایک بات ڈسکس کی تھی لاجک کی، جو ایک گریک لاجک ہے اور ایک قرآنک لاجک ہے، اس کا اس سے بڑا لنک ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میرا علم بھی محدود ہے، بہت کم ہے، میری سمجھ بھی بہت محدود ہے اور بہت کم ہے، اور میرے جو ہے وہ میری نظر، میری بصیرت وہ بھی بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے، تمام حکمتوں کو سمجھنے والی بھی ہے، اور تمام مجھے بھی سمجھنے والے ہیں، میرے بھی خالق ہے، اور ہر چیز بہتر طریقے سے ان کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے جو احکامات و ہدایات ہوں گے، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہو اور اس پر مکمل اعتماد ہو، اور یہ جائے کہ مجھے وہ وقتی طور پر سمجھ بھی نہ آئے، تو اس پر اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو توکیل کہتے ہیں۔ اچھا، توکل کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی عقائد ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو اس کے لیے بنیادی عقائد سمجھنے والے ہیں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ کائنات اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو جو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور عزت و ذلت، نفع و نقصان، صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور یہ سب کچھ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ بھی ہمیں یہ وہ سارے بنیادی عقائد ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ان پر ایمان ہے تو ہی ہم توکل کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نفع و نقصان، عزت و ذلت وغیرہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی مقرر کردہ راستے ہیں، یعنی جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیے ہیں، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں ایک راستے اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ان راستوں کے سبب سے ہم ایک جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جس طرح پانی کے نل اور بجلی کے تار ہم تک پانی اور بجلی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نلکا جو ہے یہ مجھے پانی دے رہا ہے، وہ نلکا تو صرف ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اصل تو پانی کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نہیں کہتے کہ بجلی کا تار مجھے بجلی دے رہی ہے، بلکہ بجلی کا تار تو اس کا ذریعہ ہوتا ہے، بجلی کہیں اور سے بن رہی ہوتی ہے اور کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ پانی اور بجلی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اس بجلی، اس تار کا اور اس نلکے کا، اور صرف ایک سبب ہے۔ تو اسی طرح کائنات اور تمام دنیا میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اسباب کی کار فرمائی نہیں، بلکہ اصل کار فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی پوری جو سسٹم ہے پورا، اس کو سمجھنے کی یہ چابی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس شخص پر یہ حقیقت کھل گئی
وہ اپنے تمام معاملات اور اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و ہدایات پر اعتماد کرے گا، اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت اور اس کے کرم پر ہوگی، وہ اسی سے امید رکھے گا، اسی سے خوف رکھے گا، اسی سے دعا کرے گا، یہ سارا اس طرز عمل کا نام توکل ہے۔ یہ ساری جو بنیادی عقائد ہے اس پر ہمارا ایمان پختہ و یقین ہو جائے اور یقین مکمل ہو جائے اس کے، تو جو طرز عمل ہوگا اس کا نام توکل ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ تو ایمان اور اسلام کے لیے شرط ہی توکل ہے، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام معاملات کا کارساز مان لیتے ہیں اور اپنے تمام معاملات اس کو سپرد کر دیتے ہیں۔ ایمان کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا آپ سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہی ہوتی ہے۔ فقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ وہاں بھی وہی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرمانبردار ہو، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم ہی میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، اللہ کے اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ہمت انسان جس وقت ہمت ہار رہا ہوتا ہے، اس وقت مشکل میں ہوتا ہے، تو اسی وقت تو اصل میں توکل ہوتی ساری کہ وہ بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اور کہ اللہ تعالیٰ جب مکڑی کے ایک جالے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو غار حرا میں بچا سکتے تھے، غار ثور میں غالباً، تو وہ ایک مکڑی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے نہیں بچائیں گے اس صورتحال سے، یہ اصل میں توکل ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ تو اللہ کے سوا کون ہے ہماری مدد کرنے والا اگر ہم اس پر توکل نہیں کریں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خوب مشورہ کر لو، خوب سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو مشورہ کر لو، لوگوں سے بات کرو، چیزوں کو سمجھو اور اپنے معاملات کو دیکھو، پھر اس کے بعد جب فیصلہ کر لو نا تو اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو اور پھر لگ جاؤ اس کام میں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستے میں چھوڑ دے، اس لیے شرط یہ کہ فتوکل اللہ ہو۔ پھر سورہ طلاق میں جو توکل کرنے والا متوکل بندہ ہوتا ہے اس کا کیا انعام ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بھروسہ کرتے ہو نا مجھ پہ، توکل ہے، تو ایک تو یہ بات جان لو، ایک بات تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو بنانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور تسلی دیتے ہیں آگے کہ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر دیا اور آپ کا کام درمیان میں رہ جائے، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں۔ البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے جو تم چیز مانگ رہے ہو، جو چیز تم چاہ رہے ہو
وہ اس وقت تمہارے لیے مناسب ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے اپنا کام پورا کر لے، تمہیں اتنا ہی دے دے جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنی اس وقت تمہارے لیے خیر ہے وہ تمہیں دے دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے اندازے سے تمہیں دیتے ہیں، انسان چونکہ اپنے خیر اور شر سے ناخبر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ دیں۔ صبر اور توکل کو بڑا مدخل ہے۔ پھر متوکل کا انعام ترمذی شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل یا بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم اللہ پر اس طرح کا بھروسہ کریں کہ جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو جس طرح پرندہ صبح نکلتا ہے اور شام کو بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ جاتا ہے اور اس کو خوراک بھی مل چکی ہوتی ہے، پانی مل چکا ہوتا ہے، سب رزق مل چکا ہوتا ہے، یہی حالت ہماری ہوگی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے بھروسہ ہو۔ اگر ہمارا ایمان ہی اس چیز پہ ہو کہ جب تک میں کوئی ڈگری نہیں کروں گا تب تک مجھے رزق نہیں ملے گا، جب تک میں کوئی جاب نہیں کروں گا تب تک مجھے رزق نہیں ملے گا، تو آبویس سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انہی اسباب کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے زیادہ تمہیں اپنی ڈگری پر، اپنی جاب پر بھروسہ ہے، تو اب میں تمہیں تمہاری ڈگری اور تمہاری جاب کے حوالے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم کتنا آگے چلتے ہو۔ ٹھیک، تو اگر ہم صرف اس ڈگری کو یا جاب کو یا اپنی اس کوشش کو ایک سبب کے ذریعے سے لیں اور اپنا جو امید ہے، اپنا بھروسہ ہے، مکمل بھروسہ صرف اللہ کی ذات سے رکھیں، اور یہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے عمل سے بھی ہو، ہمارے قول سے بھی ہو، ہمارے دل سے بھی ہمارا اس پر ایمان ہو کہ اللہ ہی مجھے رزق دے گا، میں چاہے دن رات لگا رہوں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، تو جا کے پھر اس کو توکل ہم کہیں گے۔ اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس ضرورت کو پورا نہ کریں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پر ہمارا جو ہے نا وہ لیول نہ ہو اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا، وہ توکل کا، انسان کمزور ہے، ہم بے شک بہت نیچے ہیں، لیکن اگر واقعی ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے تو آپ دیکھیں کہ جو چیزیں میری ضرورت کی ہے نا، ضرورت، اللہ تعالیٰ پھر کہیں نہ کہیں سے ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت میری ویسی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اور ایسی جگہ سے بعض اوقات ضرورت پوری ہوتی ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ یار یہاں تو میں نے سوچا ہی تھا کہ یہاں سے بھی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور وہاں سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ خالق کائنات ہے اور تمہارے شہرک سے بھی قریب ہے، تو اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرے اس بندے کی ضرورت کیا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس وقت کس چیز کی ضرورت رکھتا ہے، اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں اور اس کی لوگ اس کا حل مسئلہ حل کرتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے دل میں دنیا کی ہر چیز کی خواہش و فکر ہوتی ہے، جس نے اپنا دل تمام خواہشات کے پیچھے لگا دیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس کو کس وادی میں ہلاک کرے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو ہر طرح کی خواہش کی فکر اس سے جاتی رہے گی۔ دیکھیں یہ ہمارا نا ورلڈ ویو، میں نے آپ کو ہم نا جو شروع میں ہم نے 3 کلاسز لی ہیں نا، وہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو چند بنیادی باتیں ہیں زندگی کو سمجھنے کے لیے، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، ہماری حقیقت سمجھنے کے لیے، جب تک ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی نا تو ہمیں یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ قرآن اور حدیث میں بہت سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی ہماری فرمائی ہے، ہمیں گائیڈنس دی ہے، اتنے سادہ الفاظ میں دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے نا، اس کو باتیں اسی طرح سمجھ آ جاتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، کیونکہ بہت ہی سادہ، بہت سمپل وے میں ایکسپلین کی جاتی ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کو بہت پیچیدہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ فلسفیوں کی باتیں دیکھیں، فلسفیوں کی باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں اور ہر کوئی اس بات کو سمجھتا بھی نہیں ہے، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہر کتاب کو جو ہے وہ 3 بار، ہر جملے کو 4 بار پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے کوئی چیز سمجھ آتی ہے۔ قرآن حدیث ایسے نہیں ہے، عموماً جو ہماری رہنمائی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ ہاں کچھ جو فقہ سے متعلق اور کچھ احکامات سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر قرآن و حدیث کا مزاج بہت سادہ ہے۔ تو وہ جو شروع میں ہم نے بات کی نا، وہ یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت اور حیثیت یہی ہے
کہ یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجبت النار بالشہوات حجبت الجنت بالمکارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات یعنی خواہشات میں گھیر رکھا ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکارہ یعنی وہ کام جس کو کرنے کو نا شاق ہوتا ہے بندہ، جو مشکل ہوتی ہے جو کام، جنت کو ان کاموں سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے، دنیا کی حقیقت ہے کہ جو کام، جو اعمال جنت کی طرف لے جاتے ہیں، عموماً ان اعمال کو کرنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اس کا، کوئی مزہ نہیں ہوتا اس کا، عموماً یہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ ان اعمال میں اسے مزہ آنے لگ جائے، پھر جب وہ مزہ انسان چکھتا ہے تو پھر دنیا کے سارے مزے، جو فیک مزے ہیں دنیا کے، وہ اس کو زہر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جو اصل مزہ جب اس بندے کو لے جاتا ہے۔ لیکن بہرحال عمومی طور پر چونکہ ہم عام جو مسلمان عام انسان جو ہیں، ان کے لیے جو خواہشات ہوتی ہیں، جو شہوات ہوتی ہیں، وہ اس سے جنت سے دور لے جاتی ہے، اللہ سے بھی دور لے جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ابن آدم کے دل میں دنیا کی ہر چیز کی خواہش اور فکر ہوتی ہے، جس نے اپنا دل تمام خواہشات کے پیچھے لگا دیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس کو کس وادی میں ہلاک کرے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو ہر طرح کی خواہش کی فکر اسے جاتی رہے گی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اس کو پھر ان چیزوں کی خواہش رہتی نہیں ہے، جو بالکل ایک مٹیریلسٹک ورلڈ کی چیزیں ہوتی ہیں، فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جو وقتی چیزیں ہوتی ہے، جس کا کوئی معنویت، کوئی مقصدیت، کوئی میننگ فلنس نہیں ہوتی زندگی میں، تو انسان کے دل سے وہ فکر نکل جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیاں، ٹھیک ہے، جو بندہ زندگی کی میننگ فلنس، زندگی کی مقصدیت پر توجہ دیتا ہو نا، اور وہ اس کی طرح وہ اس زندگی کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کو دیکھیں، تو پھر اس کے لیے نا شادی ایک بہت ہی ایک مقدس ایک فریضہ رہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ شادی کو اس طرح سے لیتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شادی کریں۔ جو طرح طرح کی فضولیات ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے خود سے گھڑ لی ہیں، ہمارے رسومات ہوتی ہے، رواج ہوتے ہیں، ڈول ڈمامے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، بہت سارے اخراجات کرنے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کپڑے بنانے ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ ساری میری خواہشات ہوتی ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ساری یعنی اچھا میں ایک اور بتاتا ہوں، یہ بات ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمیں دو بنیادی باتیں سمجھ لیں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ ویسے تو میں آپ سے پوچھتا لیکن ابھی چونکہ موقع نہیں ہے۔ ضرورت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر وہ پوری نہ ہوئی تو کوئی نقصان ہوگا۔ ضرورت، یہ ضرورت کی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز ضرورت، ہم ہر اس چیز کو ضرورت کہیں گے کہ اگر وہ نہ ہوئی تو کوئی نقصان ہوگا۔ پانی ہماری ضرورت ہے، اگر پانی نہ ہوا نا تو ہم مشکل میں آ جائیں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہماری ضرورت ہے۔ برگر کھانا ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح خواہش جو ہے نا، ضرورت سے ہٹ کے تمام چیزیں خواہشات میں آتی ہے۔ ہم خود سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں اپنی زندگی اپنی ضرورت کے مطابق گزار رہا ہوں یا اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہا ہوں۔ اور ضرورت، اللہ کی شان یہ ہے کہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پوری کر دینی ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن جو خواہش ہے وہ تو فرعون کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، قارون بھی پوری نہیں تھی جس کے پاس اتنی مال دولت تھی۔ وہ تو جتنا مال جتنا دولت آئے گی انسان کے خواہشات بڑھتے ہی جائیں گے۔ تو ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں شادی کی ضرورت کیا ہے، یعنی کہ شادی کے جو تمام رسومات ہوتی ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں کہ بھئی میں اپنی ضرورت تک محدود رہوں اور خواہشات کو میں پرے رکھ دوں، یقین جانے ہماری شادیاں اتنی سادی ہو جائیں گی اور اتنی آسان ہو جائیں گی کہ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں زنا کا بہت دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ جتنی تیزی کے ساتھ زنا کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ زنا میں انوالو ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اتنی مشکل چیز بنا لی ہے
کہ ہم نے اس کے لیے اتنے سارے پری ریکویزٹس بنا لیے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی پڑھائی، اتنی جاب، اتنا پیسہ، اتنی چیزیں، اتنا گھر، اتنے معاملات، اتنی چیزیں آئیں گی تو شادی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ہم نے پتہ نہیں شادی کو کیا بنا دیا ہے، شادی سے پتہ نہیں کیا ہم نے سوچ لیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. تو وہ جو ساری خواہشات ہوتی ہے نا، ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اسی میں لگا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو صرف ضرورت تک محدود رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تمام خواہشات کی فکر نکال دیتے ہیں. اس سے پھر اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی کہ یار میری شادی ہو رہی ہے تو میں یہ چیزیں بھی لوں وہ چیزیں بھی لوں. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں یار، میری شادی بالکل سادہ طریقے سے ہوگی. تو توکل اصل میں دل کی ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے. یعنی انسان کی دل جو ہے نا وہ ایک حالت پہ آ جاتا ہے، کیفیت پہ آ جاتا ہے، تو اس کو ہم توکل کہتے ہیں. وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے چیزوں کے بارے میں. تو دو توکل کی صورتیں اور شکلیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی باتوں اور وعدوں پر مکمل بھروسہ اور عمل. نمبر دو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ. دیکھیں اچھا سوال یہ ہے، کبیشہ انور نے سوال کیا ہے کہ جائز خواہشات بھی کیا اسی زمرے میں آتی ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو صرف ڈفرینس بتا دیا ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے اور خواہش کیا ہوتی ہے. ٹھیک، تو خواہشات جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی ہوتی ہے. یہ تو جائز اور ناجائز کا جو ہوتا ہے نا، حلال اور حرام کا جو دروازہ ہوتا ہے تو بہت بڑا دروازہ ہوتا ہے. ٹھیک، ہم اپنی زندگی obvious سی بات ہے، یعنی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم جائز اور ناجائز کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں. ہم یہ جو میننگ فل زندگی ہوتی ہے نا، بامقصد زندگی، وہ یہ دیکھ کے نہیں گزاری جاتی کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے. یعنی کہ ہر وہ کام کرو جو جائز ہے، ہر وہ کام کو چھوڑ دو جو ناجائز ہے. شریعت جو ایک میننگ فل زندگی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. میننگ فل زندگی اس سے بہت بڑھ کی ہوتی ہے، اس سے بہت اوپر کے سٹیج کی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ خواہشات بے شک جائز ہیں اور یہ کام بے شک جائز ہے کرنے، لیکن کیا یہ واقعی مجھے کرنے بھی چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ بے شک جائز ہے تو کیا یہ کام مجھے کرنے بھی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے تو پھر اس کو اپنی بہت ساری جائز خواہشات بھی فضول لگتی ہیں. یہ تو جائز ہے لیکن بہت فضول، ایسی کوئی معنویت نہیں، کوئی مقصدیت نہیں، بس پوری ہو جائیں گی دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہوگا. تو جائز خواہشات پوری کرنا کوئی مطلب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب بات خواہشات کی آتی ہے تو اس میں جائز ناجائز نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی پوری ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو دو صورتیں، دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی باتوں اور وعدوں پر مکمل بھروسہ اور عمل. نمبر دو اسباب اختیار کرتے ہوئے اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ. تو اس کو ذرا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. پہلی صورت، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں اور وعدوں پر مکمل بھروسہ اور عمل. دیکھیں اگر ہمارے ملک کا صدر، وزیر اعظم یا کوئی بہت بڑا اب سمجھ لیں ایسا عہدیدار بندہ جس کے پاس کوئی اختیار ہو، کوئی طاقت ہو، وہ ہم سے کوئی وعدہ کرے کہ یار حبیب آپ جو ہے نا آپ کو نا میں فلاں جاب دے دوں گا، اپلائی کر لو، آپ اپلائی کر لو، فلاں جاب میں آپ کو دے دوں گا، فلاں جگہ ڈائریکٹر کی جاب ہے. تو ہم کہتے ہیں یار اس بندے نے مجھے شیورٹی دی ہے، اس بندے نے مجھے کیا کہتے ہیں اس بندے نے مجھے کہا ہے، ریفرنس دیا ہے، تو میرا کام تو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مجھے اس جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے ٹیسٹ سے گزرنا پڑے، یا مجھے پیسے خرچ کرنا پڑے، یا مجھے سفر کرنا پڑے، تو میں سب کچھ کر لوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے وعدہ کیا تو وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا. پھر اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم ڈاکٹر، جس ڈاکٹر پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر ہمیں کوئی دوائی لکھ کے دے دیتا ہے نا، تو وہ دوائی بے شک کڑوی ہو نا تو ہم وہ دوا پی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈاکٹر کی بات پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور اپنی بہت ساری پسندیدہ چیزیں ہیں جو ہم نے کہا جائز چیزیں ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں، ان سے ڈاکٹر میں منع کرتا ہے، ہم وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. پہلی صورت اس سے متعلق ہے، یہ صرف دو مثالیں ہیں اس کی سمجھنے کے لیے. شرط یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں مکمل بھروسہ ہے نا، تو پھر
اس ساری باتوں اور احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ توکل کی پہلی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، چونکہ میرا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو مجھے کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی بالکل میرے حق میں بہتر ہے اور بہترین ہے میرے حق میں۔ تو چاہے اس کو کرنے میں مشقت ہے، چاہے جس کام سے اللہ نے مجھے روکا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہو، میں اس کو نہ دیکھوں، بلکہ میں صرف یہ دیکھوں چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کرنے کا تو میں وہ کام کروں گا، نہیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ یہ پہلی صورت ہے اس کی۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہی ہے کہ صرف اللہ کی ذات وہ واحد ہستی ہے جو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے، وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے پورا ہو کر رہتا ہے، جو نہ بھولتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں اور ان کے اسباب اور علاج کو جاننے والا ہے۔ اس طرح سے جن لوگوں کو اس طرح اللہ کی باتوں، تعلیمات، ہدایات اور وعدوں پر کامل اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہر تکلیف، ہر مصیبت کو برداشت کر کے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ جو نا میں نے کہا تھا نا، یہ توکل صبر کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بہت سارے مسلمان اس کی مثال ہے۔ پوری دنیا اور ہر طرح کی مشکلات اور تکالیف اور خطرات ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بھی چھوڑنے اور اس پر ترمیم کرنے پر راضی نہیں کر سکے۔ بہت ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے اس بات پر کہ بہت سارے ایسے مثالیں آئی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس میں ترمیم کرنے میں بھی راضی نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اگر کوئی ذلت ملے گی، عزت ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گی، انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ میں انسانوں کی خواہش کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا اگر وہ مجھے اللہ کے احکامات کے خلاف بدلنے پر مجبور کر رہے ہوں۔ اگر مجھے عزت ملے گی تو بھی اللہ دے گا، اور اگر مجھے ذلت ملے گی تو بھی اللہ ہی دے گا۔ یہ انسان کسی قابل نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت، اس کا خلاصہ یہ ہے، بنیادی خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جن اخلاق، اعمال اور چیزوں کے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی برحق ہے، انہی میں انسان کی خیر ہے، اور جن بد اخلاقیوں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے کر ان سے منع فرمایا ہے وہی چیزیں انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ بس یہ دو باتیں پہلی صورت کا خلاصہ ہے۔ میں تمام اخلاق اور اعمال اور چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کرنے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی ٹھیک ہے، اور میں ان سب کو اختیار کروں گا اور ان پر عمل کروں گا، چاہے وہ جتنی مشکل ہو، جتنی بد اخلاقیوں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب وہ چیز جتنی خوبصورت دکھ رہی ہے، یہ دنیا جتنی بھی انوالو ہے اس چیز میں، وہ چیز مجھے جتنی اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ ایمان ہو کہ یہ چیز چونکہ اللہ نے مجھے منع فرمایا اس چیز سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، اس میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ان پہلی صورت کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ ٹھیک، اگر اس وقت تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں کافروں اور منافقوں کی بات مانوں گا تو میں فائنینشلی سیکیور ہو جاؤں گا، میں جو ہے پتہ نہیں یہ فائدہ مجھے ملے گا، تو یہ تو ایک بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے، اور یہ تو توکل کے ہی خلاف بات ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہذا ایک پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔
اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ دوسری صورت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے بجائے اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھے بندہ۔ مطلب کیا ہے کہ جو مطلوبہ اور ممکنہ اسباب اختیار کر کے آدمی کا بھروسہ اسباب و وسائل اپنی قابلیت تدبیروں یا دوسرے کی نصرت پر نہ ہو، بلکہ ہر معاملے میں اس کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔ یعنی اس دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہ جاؤں، ٹھیک ہے، یہ توکل کے انتہائی خلاف ہے۔ اب یہ آگے اس کی آیات بھی پڑھیں گے۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو سجائے ہیں ہمیں، جن کو حکم دیا ہے، ہم وہ تمام اسباب اختیار کریں، لیکن ہم اس کو سبب سمجھیں، ہم اسے اصل چیز، اصل جو کرنے والا وہ نہ سمجھیں، بلکہ اصل ہم اللہ تعالیٰ کو ہی مسبب الاسباب سمجھیں۔ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، جو مجھے وسائل دیے ہیں، میں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کروں گا۔ باقی یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو غلط فہمی میں نے ابھی بھی شیئر کی تھی کہ نلکے سے جب پانی آ رہا ہو تو ہم نلکا جو ہے نا، نلکے کو پانی دینے والا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ نلکا مجھے پانی دے رہا ہے، نلکا تو سبب بن رہا ہے، پانی تو کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اسی طرح بجلی کے تاروں کی مثال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جو بجلی آ رہی ہوتی ہے، obvious سی بات ہے، ہم ان تاروں کو اس کا دینے والا نہیں بناتے ہیں کہ تار مجھے بجلی دے رہی ہے، بجلی تو کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے، تار تو اس کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ یہی بات ہماری دنیا کے معاملات میں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن، جنگ بدر کا دن تھا، آپ کو اپنے واقعے سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تشریف فرماتے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کیجیے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیات تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ یہ جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ اتنی چھوٹی سی حدیث ہے کہ توکل کی ساری جو حقیقت ہے اس میں بیان کر دی، اور اتنے سادہ الفاظ میں بیان کر دی کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ، کسی بھی لیول کا بندہ، ایجوکیٹڈ ہو یا نہ ہو، صرف اگر اس کے اندر تھوڑی سی سمجھ ہے تو وہ اس حدیث کو سمجھ جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ اتنے آسان الفاظ میں رکھ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یعنی جو اونٹ کو باندھنے کا تمہیں سبب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو وہ سبب موجود ہے، اونٹ باندھ دو، اس کے بعد یہ دل میں ایمان رکھو کہ اگر اللہ چاہیں گے تو میرا اونٹ بچا رہے گا، ورنہ میرا اونٹ چوری ہو جائے گا۔ میں نے تو اپنی طرف سے کام پورا کر دیا، اب اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے، وہ میرا باندھنا اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرے گا میرے اونٹ کا۔ لیکن چونکہ مجھے حکم ہے کہ میں اسباب جتنے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، ان کو استعمال کروں، میں نے وہ استعمال کر لیے ہیں، اب اس کے بعد کا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب دیا ہے، میں گیٹ بند کر لوں، گیٹ کو تالا کر لوں، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھوں کہ میرے گھر میں کوئی چوری نہیں ہوگی۔ اگر گیٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور کون نہیں میرا تو توکل اللہ پر، یہ تو حدیث کی روح سے جو ہے وہ بیوقوفی اور غلط ہے۔ اب یہ بھی ایک طرح کی بات ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے
تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے. تو یہ تو اصل بات ہے نا کہ ہم ہر چیز کے کرنے والا، ہر چیز کا قادر اللہ تعالیٰ کو جانیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور اپنے جوتے کو بس وہیں رکھوں کہ بس اب پتہ نہیں کوئی فرشتہ آئے گا میرے جوتے کا تسمہ جوڑ دے گا. جوتے کا تسمہ تو میں ہی جوڑوں گا اور میں جاؤں گا، لیکن مجھے یہ ایمان ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اس جوتے کو ٹھیک کرنے کی مجھے توفیق دیں گے، اور مجھے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے. سورہ العنکبوت کی آیت ہے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. سورہ ال عمران کی آیت ہے کہ ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو. تو جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگ دیے ہیں، فیملی کے ہیں یا ادارے کے لوگ ہیں، ان سے آپ کسی کام میں مشورہ کرو، سوچ سمجھ کر کوئی مشورہ کرو. جب کوئی رائے پختہ کر لو تو اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو عجیب بات بتائی. نابیہ ملک کہہ رہی ہیں کہ اکثر لوگ اپنی مراد پوری نہ ہونے پر اللہ پر توکل کرنا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ وہ انہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا یا انہیں پوری طرح سے توکل کی حقیقت پتہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ اللہ کا توکل چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں یہ ہم دعا کا جو ہم باب آئے گا انشاءاللہ آگے ہم دعا پڑھیں گے، تو دعا کے بارے میں ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ جو چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں مجھے کیا پتا کہ اس میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، میں تو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہوں نا. اب اللہ تعالیٰ مجھے کس شکل میں میری دعا قبول کرتے ہیں اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا سکتا ہوں، نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں. یعنی انہیں یہ تو بتا دیا کہ الگ الگ راستوں سے داخل ہو جاؤ تاکہ لوگوں کی تم پر نظریں نہ پڑیں، لیکن یہ بھی کہا کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا اور حکم اللہ کا ہی چلے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بچایا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن بہرحال تمہیں اپنی تدبیر اختیار کرنی چاہیے. اچھا، تو توکل کی جو دوسری صورت ہے اس کے متعلق 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہماری دنیا میں. سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کفار و دہریے وغیرہ جو سرے سے تقدیر اور توکل کے قائل نہیں، انہوں نے مادی اسباب اور وسائل کو ہی خدا بنا رکھا ہے. اس کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ ہے، بس وہ اسباب اور وسائل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، چاہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، بس کسی طرح ان کو پورا کرتے ہیں. دوسرا وہ مسلمان ہوتے ہیں جو تقدیر اور توکل کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے توکل کا مطلب یہ لیا ہے کہ سب محنت مزدوری اور تدبیر اور محنت کو چھوڑ چھاڑ کر سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے جائے اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا اور ملتا رہے گا. دوسرے ایک قسم کے مسلمان ہم دیکھتے ہیں. تیسرا جو شریعت میں مطلوب ہے اصل جو لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی تفصیل پر گزر چکی ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب، یعنی جو بندہ جس ذات نے اسباب بنائے ہوئے ہیں اسی پر ہی بھروسہ ہو پورا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ توکل کا سب سے بڑا فائدہ وہ رضا بالقضاء آ جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر بڑا راضی ہوتا ہے بندہ. کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جو میرے بس میں تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسباب دیے تھے
وہ سارے کے سارے میں نے اختیار کر لیے، میں نے وہ تمام اسباب اختیار کر لیے، جو مجھ سے کوشش ہو سکتی تھی میں نے وہ ساری کوشش کر لی، اس کے باوجود یہ کام نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سب سے بہتر تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ناکام ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا، غریب ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ توکل کا ایک نام نے پڑھا تھا نا پہلے، کہ توکل کا ایک نام یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل بڑا اطمینان میں ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اس کے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قضا پر بہت راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کے دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت، کوئی ان کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ان کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ مار رہا ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی خون کر رہا ہے، اس کے باوجود اتنے راضی کیوں؟ بس وہ رضا بالقضا والی ان کی وہ نا جو اسٹیج ہوتا ہے نا، وہ ان کا حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑے راضی ہوتے ہیں اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صفت ہے رضا بالقضا والی ہی عطا کرے، کہ ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہو ہم رضا بالقضا والے ہوں، ہم اس پر راضی ہوں کہ یا اللہ مجھ پر یہ مشکل آئی ہے، مجھ پر یہ مشقت آئی، یہ مشکل وقت آیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں ایک ٹف ٹائم آئے ہیں، مصیبت آئی ہے، نقصان ہوا ہے میرا، لیکن یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں اور میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، اگر آپ میری اس حالت پہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، اگر آپ میری اچھی حالت پہ راضی ہیں تو میں اس کا طلبگار ہوں کہ میری حالت اچھی ہو جائے، اور اگر اسی حالت پہ میں راضی ہیں تو میں اسی حالت پہ راضی ہوں، بس مجھے توفیق دیں کہ میں بے صبری نہ کروں، ناشکری نہ کروں، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی مشکل وقت آئے اور میں ناصبری کروں، ناشکری کروں اور بے صبری مجھ سے ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے رضا بالقضا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بات استخارے کا ہوتا ہے، استخارہ بھی اس سے ایک متعلق ہے، آپ نے بڑا سنا ہوگا استخارے کے بارے میں، ایک بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کو، تو ہم تھوڑا سا استخارے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا آخری ٹاپک ہے آج کو، کہ استخارہ کیا ہے اور استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں استخارے کی کیا غلط جو ہے وہ معنی لیے جاتے ہیں، کیا غلط فہمیاں ہیں ہمارے ہاں استخارے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، یعنی اصطلاحی مطلب اللہ سے مشورہ کرنا ہے، لیکن جو یہ لفظ ہے استخارہ، اس کا مطلب ہے، یہ باب استفعال سے ہے عربی میں، اور اس کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، استخارہ خیر طلب کرنا، اور اصطلاح میں سے ہم مراد لیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے ایک طرح کا۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں بہت تفصیل سے بتا دیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ساری وہی استخارے کی دعا ہے، پیچھے لکھی ہوئی ہے، یہاں سے شروع ہے۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہ جو هذا الأمر ہے نا، یہ چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو یہ هذا الأمر پہ جب میں آؤں تو میرے ذہن میں وہ کام ہو جس کام کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و عاجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں پھر هذا الامر آ گیا، وہی کام ذہن میں ہو، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به، ٹھیک ہے؟ قال ویسمی حاجتہ، اس کے بعد کیا کرے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے، یعنی اپنا جو ہے وہ اس وقت دعا کرے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دے، یہ استخارے کی دعا ہے۔ اب ذرا اسی استخارے کی دعا کو پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ، انی بے شک میں، استخیرک
میں تجھ سے بعلمک و استقدرک، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بلائی طلب کرتا ہوں، خیر انی استخیرک، میں خیر طلب کرتا ہوں آپ سے بعلمک، تیرے علم کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، وہ استقدرک بقدرتک، اور میں تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، وہ اسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تین چیزیں ہم نے مانگ لی، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، کیوں؟ بے شک کہ تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتا، وتعلم، اور تو جانتا ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم ان هذا الامر، کہ تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، ٹھیک ہے، ان کنت، اگر تو یہ کام، تعلم جو آپ کے علم میں ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین، میرے معاش اور اپنے انجام کے لحاظ، میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، یعنی اس کام کا نام لے یا ذہن میں لیں، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے۔ فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ استخارے کا اصل پورا مطلب ہے۔ آپ ذرا یہ دعا نا، اس دعا کو بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو اس دعا کی اصل روح سمجھ آ جائے گی۔ بہت مزیدار دعا ہے یہ، اور بہت بڑی دعا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ حدیث میں نے بتایا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی، یہ صرف شادی کے لیے نہیں کیا جاتا، استخارہ ہر معاملے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، جب شادی کی بات آتی ہے تو استخارہ کرتے ہیں، اور اسے بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ تو استخارے کے پہلے جو کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، حدیث ہم نے پڑھ لی ہے، اس کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ استخارے کے بعد سونا شرط سمجھا جاتا ہے۔ استخارے کے بعد سونا شرط نہیں ہے، آپ چاہے دن میں کریں، صبح کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، رات کو کریں، تہجد پہ کریں، جس وقت کریں، اس کے بعد سونا شرط نہیں ہے۔ سو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ سوئیں تو بھی ٹھیک ہے۔ پہلی تو یہ غلط فہمی ختم کر دیں۔ دوسرا، لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید استخارے کے بعد خواب آنا شرط ہے، کہ ہم استخارہ کریں اس کے بعد کو خواب آئے۔ یہ بالکل لازمی نہیں ہے، خواب آ بھی سکتا ہے، خواب نہیں بھی آ سکتا، کوئی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، استخارہ دعا ہے جس میں ہم اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں۔ میں نے خیر طلب کر لی ہے، اس کے بعد جو ہوگا میرا اس پر ایمان ہے کہ وہ وہی ٹھیک ہوگا، اسی میں خیر ہے۔ استخارے کا یہی مطلب ہے۔ پھر ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ کسی مولانا صاحب سے، کسی نیک بندے سے ہی کرایا جاتا ہے استخارہ۔ ایسا نہیں ہے بھائی، استخارہ ہر انسان کر سکتا ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے، اور اس کو اس کا یہ صرف یہ استخارے کی دعا ہے، بے شک دیکھ کر پڑھے، لازمی نہیں ہے کہ زبانی پڑھے، دیکھ کر پڑھے اور خود کریں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل شادی کے لیے ہی کر رہے ہیں، آپ کی شادی ہے، تو جس کیفیت کے ساتھ، جس کیا کہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ نیک لوگوں سے، علماء سے اپنے لیے ضرور دعا منگوائیں، لیکن یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں، ان کے کرنے کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کام آپ کا ہے، شادی آپ کی ہو رہی، جاب آپ کی ہے، باقی فیصلہ آپ کر رہے ہیں، تو استخارہ بھی آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اتنا تو ہمیں کم از کم مسلمان ہونا چاہیے کہ ہم استخارے کی دعا خود کر سکیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ والدین استخارہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی عجیب بات ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہوئی ہے، والدین استخارہ کرتے ہیں۔ بھائی کیوں والدین استخارہ کریں؟ میں بالغ ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں دیندار ہوں، مجھے خود اپنا استخارہ خود کرنا ہے۔ ہاں، میرے والدین بھی کریں استخارہ، لیکن ظاہر ہے کہ میں تو نہیں کروں۔ وہی بات میں نے کہہ دی کہ صرف شادی کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال، اب استخارے کا درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، استخارہ ایک پورا پروسیس ہے۔
دارالعلوم کراچی کے استاد، انہوں نے پورا طریقہ بتایا، بڑا بہترین طریقہ ہے جس کا توکل کے ساتھ بڑا لنک ہے۔ استخارے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس کام کے بارے میں آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کریں۔ ٹھیک، آپ لوگوں سے مشورہ کریں۔ اب وہ مشورہ آپ کن لوگوں سے کریں اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے۔ سب سے پہلے استشارہ ہے، مشورہ، کہ آپ لوگوں سے، جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں ان سے مشورہ کریں۔ اب وہ کون لوگ ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مشورہ ان لوگوں سے کریں جو تجربہ کار ہو، اس کام میں تجربہ رکھتا ہو اور علم رکھتا ہو اس معاملے میں۔ میں مارکیٹنگ کا بندہ ہوں، میں مارکیٹنگ کے شعبے میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں مشورہ کر رہا ہوں ایجوکیشن کے بندے سے، میں مشورہ کر رہا ہوں مولوی صاحب سے، بھائی اس کو کیا پتا؟ میں اس بندے سے مشورہ کروں جو اس کا تجربہ رکھتا ہو اور علم رکھتا ہو اس بارے میں۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس بندے سے مشورہ کر رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہ ہو اور آپ اس سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ ایسی بات ہے، وہ آپ کو اس طرح سے خیر خواہی کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس معاملے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ ایک بندے نے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ یار میں اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کرواؤں گا، اپنے بیٹے سے کرواؤں گی، ایک خاتون نے سوچا ہوا ہے۔ آپ کے لیے کوئی رشتہ آیا اور آپ اسی خاتون سے مشورہ کر رہی ہیں کہ میں رشتہ آیا کہ میں رشتہ قبول کروں نہ کروں، تو وہ خاتون آپ کو کیا مشورہ دے گی؟ یہی مشورہ دے گی، اس کا ذاتی مفاد ہے نا، وہ تو آپ اپنے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، تو آپ کو یہی کہے گی کہ نہیں آپ یہ نہ لیں، اور یہ گھر جو یہاں پر رشتہ قبول نہ کرے۔ تو آپ وہاں اس بندے سے مشورہ کریں کہ اس کام کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں اس کو کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ اب کسی جاب پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے آپ نے، اور کسی بندے سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، اس بندے کے اپنے بیٹے نے بھی اس اپلائی کیا ہے، تو بہرحال ذاتی مفاد تو آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کو درمیان میں نہ لائے، لیکن بہرحال مناسب یہ ہے کہ بندہ اس سے بندے سے مشورہ نہ کرے، وہ ہو سکتا ہے اس کا مشورہ باعث ہو۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ استشارہ، یعنی صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، ہر کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو اگر مشکل میں ڈالنا ہے تو ہر کسی سے مشورہ کیا کریں۔ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے استخارے کا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ استخارے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد استخارے کی دعا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں۔ اگر نہیں وقت نہیں ہے اتنا تو 2 رکعت نفل نہ پڑھیں، صرف دعا پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا اسٹیج ہوتا ہے امالہ۔ امالہ کا مطلب یہ ہے کہ جس جانب دل کا میلان ہو اس کا انتخاب کریں۔ خواب کا انتظار نہ کریں کہ مجھے خواب آئے گا تو مجھے پتہ چلے گا۔ دیکھیں، آپ نے استشارہ کر لیا، لوگوں سے مشورہ کر لیا، آپ نے استخارہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لیا آپ نے، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، بہرحال دعا کا باب پڑھیں گے آگے۔ پھر اس کے بعد جس جانب آپ کا دل مائل ہو نا، بس بسم اللہ کر کے وہ کام کریں، بس اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب دیے تھے نا، لوگ دیے تھے، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، آپ کو دعا بتا دی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے وہ دعا کر لی، اب اس کے بعد آپ کا دل جیسے آپ نے خود بھی سوچا اس بارے میں، اب اوبویس سی بات ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل کسی ایک طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جو بھی کام کریں اور 100% توکل کے ساتھ کریں کہ بس اب میں نے جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، اور فیصلہ کر لیں۔ یہی اصل بات ہے، بس یہ استخارہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی غلط فہمی ہے، آپ نے استخارہ کر لیا، یہ سارا پروسیس بالکل صحیح کیا، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ آیا تو ہم کہتے ہیں کہ یار میں تو استخارہ بھی کیا تھا۔ دیکھیں میرے بھائی، استخارہ آپ نے کر لیا تو آپ کو 100% جو ہے نا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ حل ہو گیا، بس اب اسی میں خیر ہے جو کچھ ہوا ہے۔ مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شادی کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں نا، معذرت ہمارا وقت تھوڑا سا اوپر جا چکا ہے، بس ہم 2 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ لیکن شادی کے لیے میں نے استخارہ کیا، میں نے مشورہ کیا، اور میں نے پوری سوچ سمجھ کوئی فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہاں پر میری شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ شادی ہوگی تو میرا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہی میرے لیے سب سے بہتر ہے، یہاں میری شادی ہو جائے، اور شادی ہو گئی، خدا نہ خواستہ کچھ عرصے بعد طلاق ہوگی، میری مسئلہ آ گیا، طلاق ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں خیر نہیں تھا شادی کرنے میں۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں خیر رکھا ہے،
خیر اسی میں تھا کہ میرے یہاں پہ شادی ہوتی اور اس کے بعد یہاں پر طلاق ہوتا، اسی میں ہی خیر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں خیر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طریقہ بتایا تھا میں نے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا تھا۔ اب آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی میں ہی خیر ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ میری اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ہو، لیکن بہرحال تو اسی میں ہی خیر ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یار میں نے تو استخارہ کیا تو یہ کیوں طلاق ہوگی، ہو سکتا ہے طلاق میں ہی خیر ہو۔ اچھا اگر اتنا وقت نہیں ہے، بڑی دعا کا بھی وقت نہیں ہے، نوافل کا بھی وقت نہیں ہے، تو مختصر استخارے کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو وہ یہ دعا فرماتے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے بہتر کا انتخاب فرما اور میرے لیے بہتر پسند فرما۔ یہ مختصر استخارے کی دعا ہے، بہت کمال کی دعا ہے۔ آپ کہیں بازار جا رہے ہیں، بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی واختر لی، یقین جانیں آپ بہت اچھی شاپنگ کر لیں گے اور بہت کم وقت میں کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ یقین جانیں آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پر، اس لیے نہیں کہ بس میں کوئی بہت بڑا کوئی وہ یہ ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی اپنے اساتذہ سے سیکھی یہ ساری باتیں۔ اس دعا کا بہت فائدہ ہے، یقین جانیں ہر وقت آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، آپ کے لیے تمام معاملات میں بہت آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی، اب بندہ بہت سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج تک کی بات تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں۔ تو ہم اپنی کلاس آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی